السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کتاب کا صفحہ نمبر 55 یعنی 55 سے ہم پڑھیں گے نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت۔ قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت سے پہلے کی سیرت پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس میں چند ایک باتیں تو یہ کہی ہیں کہ مثال کے طور پر سورۃ والضحیٰ میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گم کردہ راہ پایا پھر آپ کو ہدایت دی، رہنمائی کی۔ تو ضال کا مطلب یہاں یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ صحیح راہ کیا ہے، غلط کیا ہے، میں کدھر جاؤں۔ آپ سوچتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن یہ بھی سیرت میں عام بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ باوجود مشرکانہ ماحول میں رہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماحول سے متاثر ہوئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور بزرگوں کے عمل کو دیکھ کے متاثر ہوئے، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی اس میں شرک سے اللہ تعالیٰ نے نفرت رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک تو پہلو یہ نظر آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبوت سے پہلے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کہ آپ اس بات کو بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی علم نہیں تھا کہ اللہ پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی کتاب کو نہیں جانا۔ کتاب سے مراد علماء نے 2-3 معنی لکھے ہیں۔ ایک تو معنی یہ لکھا ہے کہ کتاب سے مراد کبھی کوئی کتاب نہیں کھولی، یعنی کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے آپ نے 40 سالہ زندگی میں نہ کتاب کھولی ہے، نہ کبھی انسٹیٹیوشن گئے ہیں، نہ کسی کالج یونیورسٹی میں گئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گروتھ ہے اس ماحول میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ بغیر کسی کی تربیت کے خود بخود آپ کی بڑھوتی ہوئی ہے، آپ کی اٹھان ہوئی ہے اور بالکل فطرت کے مطابق ہوئی ہے۔ اسی لیے تو اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں ہیں، آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو والدہ فوت ہو جاتی ہیں، تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو دادا فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ماحول آپ کو جو ملا ہے یہ کیا تھا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ نبی امی کو، یعنی ایک ان لیٹرڈ پروفٹ کو اس طرح ثابت کیا جا سکے کہ کل کو کوئی الزام نہ لگائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے تو کچھ سیکھا ہے نا، کہیں سے تو کچھ حاصل کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ بچے کی تربیت پر جس قدر والدین توجہ دیتے ہیں شاید کوئی اور دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین اٹھا لیے بچپن میں، دادا جو بڑی محبت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچپن میں ہی، آپ چھوٹے سے ہیں، 9 سال کے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا۔ اب ماحول ہی ہے جو آپ کو تربیت دے سکتا ہے اور اسی سے ہی آپ متاثر ہو کے بڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ الزام کہ آپ یتیم تھے، آپ مفلس تھے، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن مفلسی میں اور یتیمی میں ایسا انسان نکلنا کہ جو بڑا با اخلاق ہو، امین ہو، دیانتدار ہو، شرافت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سچا انسان ہو، یہ نبوت سے پہلے یہ جو ٹائٹل آپ کو ملے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح اٹھایا ہے اس ماحول میں کہ آپ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ماحول پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے انسان کی خوبی کہ جہاں بھی رہے اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم نہ کرے کہ ویسا ہی میں بن جاؤں،
جیسے بھیڑ چال ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اپنی خوبیوں کو دوسروں کو دکھا کے ثابت کر دے کہ انسان ہو تو ایسا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جہاں قرآن مجید میں نبوت سے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، وہی سیرت نگاروں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید کچھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف کرتے ہوئے یہ لفظ کہے تھے، یہ شعر کہے تھے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ حالانکہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یعنی 9 سال کی عمر میں لے لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں آپ نے ابو طالب سے کوئی اثر نہیں لیا۔ آپ کی ذات کے اندر کچھ خوبیاں ایسی تھیں کہ ابو طالب کو آپ کے بارے میں یہ کہنا پڑا کہ آپ کی شخصیت اس قسم کی۔ حالانکہ ابو طالب کی زیر تربیت رہے ہیں، مگر ابو طالب میں یہ خوبیاں نہیں تھی جو خود نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا تھا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت و نگرانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ ان تمام چیزوں سے آپ پرے تھے۔ لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ماحول تھا، اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں۔ سب غلط کام ہوتے تھے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح یہ آپ کی سیرت تھی نبوت سے پہلے۔ اب نبوت کے کچھ آثار آپ پر نمایاں ہوتے ہیں اور سعادت کی جو جھلکیاں ہیں اس پر ہم ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، یعنی آپ کو نبوت کیسے ملی، یہ سعادت، یہ خوش بختی، یہ خوش نصیبی آپ کو کیسے حاصل ہوئی نبوت کی، اس پہ مؤلف کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قوم کدھر لگی ہوئی ہے، اس کی فکر اور سوچ کیا ہے۔ وہ شرک میں مبتلا ہے، خرافات ہیں اس میں، شراب نوشی ہے، کھیل کود ہے، شاعری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں اور نہ ہی اس فکر سے راضی ہوتے ہیں۔ آپ کا عمل ہی کچھ اور ہے اور ان کی سوچیں کچھ اور ہیں۔ تو یہ فاصلہ تھا آپ کا اپنی قوم کے درمیان۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے۔ ظاہر ہے کسی قوم کے اندر اس قسم کا بگاڑ ہو، اخلاق باختہ ہو گئی ہو، تو ایک مصلح آدمی، ایک شخص جس کے دل میں واقعی خدا خوفی ہے، وہ ان حالات کو دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ اسے رنج ہوتا ہے۔ ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی
کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ اور یہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم بچیں، کس طرح لوگوں کو بچایا جائے۔ لیکن آپ ہی ایک منفرد انسان تھے اس ماحول میں رہتے ہوئے جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ کس طرح اس ماحول سے جو مکہ میں پیدا ہو چکا ہے یا حجاز کے اندر موجود ہے، اس سے لوگوں کو کیسے نکالا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بھی بڑھتی گئی، اور بالآخر آپ کو کشاں کشاں غار ہرا تک لے گئی۔ کشاں کشاں کا مطلب یعنی آہستہ آہستہ کھینچ کھینچ کے آپ غار ہرا میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح و دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا، یعنی 3 سال آپ اسی طرح رمضان کے مہینے میں تقریباً چلے جاتے اور پھر کبھی کبھار ویسے بھی چلے جاتے، تو 3 سال تک آپ غار ہرا میں آتے جاتے رہے۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یعنی انسان مکمل اس عمر میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی بچہ ہوں۔ لیکن جب سن کمال میں انسان پہنچتا ہے اور سر کے بال یا داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ عمر اس لیے بھی ہوتی ہے 40 سال کی کہ کسی شخص کو اگر اللہ اپنا رسول بنا دے اس عمر میں، تو یہ نوجوانوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور بزرگوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات نوجوان بھی سنتے ہیں اور بزرگ بھی سنتے ہیں۔ چھوٹا ہو تو بزرگ یہ کہہ کر چھوڑ سکتے ہیں کہ ابھی نوجوان بچہ ہے، بڑا ہو تو بچے یا نوجوان یہ کہہ کہ یہ تو بزرگ ہیں۔ تو نبوت کی چمک دھمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی دن کو پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ روشنی بھی نظر آتی تھی، آواز بھی سنتے تھے آپ، حتیٰ کہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ ادھر سے آتے جاتے تھے، ابھی آپ رسول نہیں تھے، تو آپ کا آنے جاتے وقت وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا، اس کے اندر سے سلام کی آواز آتی تھی، کہتا تھا السلام علیکم۔ تو یہ آوازیں آپ کو سنائی دیتی تھی۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے۔ یہ ذکر الہی اور عبادت ظاہر ہے اس وقت آپ پر نازل تو کوئی شے نہیں ہوئی تھی، یہ میڈیٹیشن جو آپ کیا کرتے تھے، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا سوچتے تھے؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے تھوڑی سی بات کی ہے، یعنی اشارہ کیا ہے۔ مثلا سیرت نگار یہ لکھتے ہیں یا محدثین بعض احادیث کو ایسا لکھتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ میں کیوں پیدا ہوا، دنیا میں کیوں آیا، میرا مقصد کیا ہے، یہ دنیا کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے۔ یہ سوال کرتے کرتے پھر ایک ایسے پوائنٹ پہ آپ پہنچ جاتے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، جو مجھ پر بھی کنٹرول کر رہا ہے، ہر انسان پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا بھی وہی کرتا ہے، مرتے ہیں تو مارتا بھی وہی ہے، پھر اسی کائنات کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ یہ نیچرل کوسچن تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کرتے، یا آپ غور و فکر کر کے اس کے نتائج نکال کے یہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی میڈیٹیشن، یہ آپ کی عبادت تھی۔ اور اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کہ انہوں نے کس طرح خانہ کعبہ بنایا، کس طرح وہ ٹریول کر کے یہاں آئے، سیدہ ہاجرہ، ان کا سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، یہ کچھ ایسے عمل تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں تھے، اور آپ نے جس طرح سنا تھا وہیں رہ کے، وہ لوگ آتے تھے حج کرتے تھے،
تو یہ سب آپ دیکھتے تھے، تو وہاں چنے ہوئے عمل آپ ان کو پسند کر لیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ تھا آپ کی عبادت کا. لیکن کس کی کر رہے ہیں، کس ذات کی کر رہے ہیں، ابھی آپ فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچے. کھوج میں ہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ ہے، شوق ہے، تڑپ ہے کہ پتہ تو چلے وہ حقیقت ہے کیا. تو اس حقیقت کو پانے کے لیے آپ ذرا بے چین رہتے تھے. تو یکایک جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. وہ آئے، انہوں نے آپ پر وحی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. یعنی آپ وحی سے پہلے جو خواب دیکھتے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، جو خواب دیکھتے تھے اس خواب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خواب رات آپ دیکھتے تھے، صبح بالکل ویسے ہی ہوتا تھا. جو آپ دیکھ رہے ہیں صبح ویسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے. تو نبوت سے پہلے اس قسم کے جب سچے خواب آتے ہیں تو علماء نے اس کو نام دیا ہے ارہاس کا. ارہاس، الف را ہا الف صاد، ارہاس. نبوت سے پہلے اس قسم کے سچے خواب آپ کو جب نظر آتے تو یہ ارہاس کا وقت تھا. تو اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سچے خواب نیند میں دکھتے. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوا کرتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے. خلوت کا مطلب میڈیٹیشن کے لیے علیحدہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ ساتھ لے جاتے تھے. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اس جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آ گیا، جبریل امین. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ وحی لے کے کسی بھی شخص پہ اترتے ہیں اور اس کو نبی یا رسول بنا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل تھا جو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور اس وقت سب سے پہلے یہ لفظ فرمایا کہ اقرا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا کہ پڑھو تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا. اس پر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. فاخذنی، تو اس فرشتے نے مجھے دوبارہ پکڑا. فغطنی الثانیۃ، پھر دوبارہ دبوچا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے چور کر ڈالا. ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرأ، پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی، تو انہوں نے مجھے پھر پکڑا. فغطنی الثالثۃ، اور تیسری بار دبوچا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تیرا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. اب یہ پہلی وحی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتری. اس وحی سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو 3 دفعہ جبریل امین نے آپ کو دبوچا اور پھر چھوڑا. تو اس کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے
کہ اگرچہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا مگر پھر بھی پڑھیے. آپ کو پڑھنا ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے پڑھنا ہے. تو اس لیے 3 بار آپ کو دبوچ کے جب چھوڑا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا جو مفہوم سمجھے ہیں اور پھر آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھ گئے. تو کوئی بندہ یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا جی مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا. تو جب پڑھنا نہیں آتا تو میں کیسے پڑھوں؟ آپ بھی یہ کہہ رہے تھے, مگر آپ کو 3 دفعہ دبوچ کے جب چھوڑا گیا کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا تب بھی آپ پڑھیے, آپ کو پڑھنا ہوگا. تو یہ ایک درس ہے امت کے لیے کہ امت کا بھی کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, جب جانتا نہیں تو میں کیسے پڑھوں. 3 دفعہ جو آپ کو دبوچا گیا ہے, اسی طرح اسلام ہر فرد کو, ہر مسلمان کو دبوچ کے کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہ بات نہیں چلے گی, تمہیں تب بھی پڑھنا ہوگا. پڑھو قرآن کو, سیکھو اس کو, سمجھو اس کو. ایک تو سبق یہ ملتا ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ پہلی بات ہی پڑھنے پڑھانے کی گئی ہے. آپ امی نبی ہیں, امی. پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے, اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے. ایک امی نبی کو پڑھنے پڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ اب اس امت کا مشن پڑھنے پڑھانے کا ہوگا, سیکھنے سکھانے کا ہوگا. پڑھنے پڑھانے سے یہ بات آگے پھیلے گی, محض سننے سے نہیں پھیلے گی, پڑھنے پڑھانے سے پھیلے گی. اور دین کو پڑھا جائے گا. پڑھے لکھے لوگ دین کے اگر سامنے آئیں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی, ورنہ نہیں بڑھے گی. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ماحول میں, جبکہ اس طرح کی کلاسز نہیں تھی, یہ ماحول بھی نہیں تھا, غربت تھی, افلاس تھا, دشمنیاں تھیں, اس ماحول میں بھی رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو اپنا سب سے پہلے انسٹیٹیوشن بنایا. اس گھر میں چھوٹا سا کمرہ تھا. آپ طواف کے بعد, عبادت کے بعد وہیں چلے جاتے, جو حرم پاک کے بالکل قریب ہی تھا. صحابہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ آپ کے پاس آ جاتے, آپ ان کو تھوڑی تھوڑی بات سکھاتے رہتے تھے. وہ بھی سیکھنے کے شوق سے آتے تھے اور جذبہ یہی تھا کہ سیکھنا ہے. بزرگ تھے, جوان تھے, بچے تھے, سبھی آتے تھے. کسی نے اپنی عمر کے کسی سٹیج کو بہانہ نہیں بنایا کہ میں بوڑھا ہوں, اب یہ بوڑھا آدمی کیا پڑھے گا, مجھے اب کیا سیکھنا ہے. نہیں, یا میں نوجوان ہوں, مجھے تو ابھی بہت سے کام کرنے ہیں, میرے پاس ابھی بڑا وقت پڑا ہے, میں بعد میں سیکھ لوں گا. سبھی آتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے بغیر کاغذ قلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا پڑھنا جانا سیکھا آپ نے, اور آپ نے ان کو سکھایا. یہ وہ جماعت تھی جو پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی, جو آپ کے ارد گرد بیٹھتی تھی, جو اس بات کو جانتی تھی کہ رسول کیا ہے, رسول کا ادب کس طرح کرنا ہے, اور اس سے سوال کیا کرنے ہیں, اس کے ارد گرد بیٹھ کے ہم نے کیا سننا ہے, کس طرح سوال کرنے ہیں, کیسے آپ جواب دیتے ہیں, اور آپ کا احترام وغیرہ. یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیکھی. تو پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی. تو اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ وہی نازل کروں, اقرا کہہ کے کہ پڑھو. کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس رسول کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں وہ پڑھے لکھے ہوں, جاہل نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہی لوگ جب آپ سے سیکھیں تو آگے بھی یہی اقرا والا کام کریں. پڑھو پڑھو, ہر ایک کو پڑھائیں. یہ اتنا اہم مشن ہے, اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اس کے لیے بجٹ نہیں بنایا تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ جو آتا اس کو آپ سکھا دیتے تھے.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری ایک بات ہی ہے نا، ایک بات بھی، تو اس کو بھی دوسرے تک پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی اگر میری آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو اپنے تک مت رکھیے، بلکہ دوسرے کو بھی بتا دیجیے، اس کو پہنچا دیجیے. تو ان آیات کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. انہوں نے چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. ایک خوف تھا نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کون تھا، اس نے آ کے دبوچا ہے مجھ کو، اور ایسے 3 بار دبوچا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چور ہو گیا. تو ایک انہونا سا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، تو ایک خوف سا آپ پر طاری ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے، اور لیٹنے سے اور خاص طور پر اوپر چادر لینے سے انسان کو آنکھیں بند کر لے سکون ملتا ہے، تو آپ اسی سکون کے درمیان سے جب گزرے تو وہ خوف جاتا رہا. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا، اور سنا کے فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، آج یہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا یہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ کچھ اور لفظ کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے الفاظ کہے ہیں، یہ ایک تاریخی بات ہے، ریکارڈ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ لفظ سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسکین حاصل ہوئی ہوگی. اور لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، یہ ان کے لیے بھی جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی قابل قدر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عیب تھے، یہ عیب تھے، یہ عیب تھے. ان کے لیے بھی جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ شادی جس نے کی، 15 سال عمر میں بڑی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا لفظ کہتی ہیں کہ آپ کتنے بہترین انسان ہیں. یہ گھر کی شہادت ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہیں. فرماتی ہیں کلا واللہ، اللہ کی قسم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جان کو کوئی ڈر ہو یا کوئی خطرہ محسوس ہو یا آپ کو کوئی آ کے مار دے. وجہ یہ ہے کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یعنی یہ جو آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، آپ کیوں خوف محسوس کریں کہ خدا نخواستہ آپ کے پیچھے کوئی جن لگ گیا ہے، کوئی شیطان لگ گیا ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے یا آپ کی جان لے لے گا. اور آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، پبلک میں آپ کا یہ نام ہے، اور خدا نخواستہ آپ ڈرنے لگ جائیں اور ایسی موت آ جائے تو یہ تو دنیا کہے گی کہ دیکھیے آپ تو امین اور صادق تھے اور آپ کو موت ایسی آ گئی، یہ تو رسوائی ہوگی. میں کہتی ہوں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ گھر کی شہادت ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، چچا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جتنی بھی آپ کی رشتہ دار پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، ان کے بچے ہیں، سب کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، وہ مقروض ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا بھی قرضہ میں دے دوں گا، اس کو چھوڑ دو. وَتَقْرِضْ الضَّيْفَ، اور خوب مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں. یہ سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جملوں میں بیان کر دی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ گھر کی گواہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی تیسرے آدمی کو یہ کہہ دے کہ بھئی میری سچائی یا میری شرافت یا میری ذات کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو تو جاؤ
میرے گھر والوں سے پوچھ لو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی علیہ السلام کے یہ محاسن، یہ اخلاق، یہ کردار اس عمر میں پیش کر رہی ہیں اور آپ کو حوصلہ دلا رہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ چھوڑیں پرے، خواب دیکھا ہوگا، کوئی ایسے بندہ آ گیا ہوگا، آپ کو اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب آپ کو شاید کچھ عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، چھوڑیے، وہم ہے آپ کا. نہیں، وہ بھی سمجھتی تھی کہ میرا خاوند سچا انسان ہے. وہ جن مراحل سے گزرا ہے یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. کبھی اس نے ایسا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یہ یونیک سی بات ہے کہ میرے خاوند کو اس قسم کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، اور جو بات کر رہا ہے میں اس کو مانتی ہوں، اس لیے مجھے اس موقع پہ حوصلہ دلانا چاہیے. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل بھی لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان یا ابن عمی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا. ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، وہی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات سنی تو فرمایا، او مخرجیہم، کیا واقعی میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی میرے اپنے علاقے سے جہاں میں پلا بڑھا اور میرے رشتہ دار ہیں، میرا گھر ہے، میرا ایک نام ہے، لوگ مجھے امین و صادق کہتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے تمہارا وہ دن، جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی، میں نے تمہارا وہ دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی رک گئی. تو یہ جو زمانہ ہے وحی جب رکی ہے، پہلی وحی آنے کے بعد جو دوسری وحی نہیں آئی، تو یہ درمیان کا جو وقفہ ہے پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کا، اس وقفے کو کہتے ہیں فترۃ الوحی. فا تا را گولتا، فترہ، پھر الوحی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ورقہ بن نوفل بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو سن کے مان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ آج کے بعد رسول ہیں. اسی لیے بعض علماء نے دو سوال چھیڑے ہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ کیا سیدہ خدیجہ ایمان لائی تھیں؟ مردوں میں، عورتوں میں، مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان کون ہوا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ سب سے پہلا بندہ، اللہ کا بندہ یا بندی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لایا ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور دوسری بات یہ کہ ورقہ بن نوفل یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ پر نازل ہوا ہے یہ وحی ہے، جبریل امین آئے ہیں، فرشتہ آیا ہے، اور جو کچھ آپ مجھے بتا رہے ہیں بالکل آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی. اور پھر آخر میں اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو لَأَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی بڑی زبردست مدد کروں گا، بڑا دفاع کروں گا. تو یہ جو اس کے لفظ ہیں، اس کا مطلب علماء نے یہی لیا ہے کہ وہ بھی اسلام لا چکے تھے. تو یہ دیکھیے، دو افراد ملتے ہیں، وہی اترتی ہے، صرف دو افراد ملتے ہیں، دو سے تذکرہ ہوتا ہے اور دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اس دین کے اندر خیر ہے. ایک عیسائی ہیں جو اچھی بھلی زبان بھی جانتے ہیں، اپنی انجیل بھی جانتے ہیں، تورات کا بھی علم ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر کی ہیں.
پھر نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو وحی کی نزول ہوئی ہے اس کی صحیح تاریخ کیا ہے، یہ آغاز نبوت اور اس کی صحیح تاریخ یہ کیا ہے، اس پر بھی علماء نے کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا، یعنی آپ پر جو پہلی بار وحی نازل ہوئی ہے یہ لیلۃ القدر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ یعنی آپ پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21ویں رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی سال کے سرے پر ہوئی، یعنی جو ہی شمسی سال شروع ہوتا ہے آپ پر وحی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نتیجہ نکالا ہے اور بڑا علمی نتیجہ ہے، بڑے یعنی حساب کتاب کرنے کے بعد۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا اب آغاز ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس پر کچھ مزید گفتگو بھی ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔